جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے کدو کے بارے میں ذکر کیا کہ سنت ہے، ان کے ایک بیٹے نے کہا مجھے نہیں اچھا لگتا، تو اس بار پہ انہوں نے پوری عمر اپنے بیٹے کو بلایا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی وجہ سے۔ تو جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہر قسم کی قربانی دینا آسان ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام 313 نہتھے بدر کے مقام پر 1000 مسلح افراد کے سامنے آ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ افرادی قوت ہے، نہ کوئی سواریاں ہیں، 1000 کے ساتھ 313 مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا تھی؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت، اور جس نے ان کو اطاعت پر ابھارا، ان کو تیار کیا کہ یہ اب جو ہے مقابلہ کرنا ہے، اور پھر اللہ کی مدد اتری، 313 1000 پر غالب آ گئی۔ 313 نے انہیں مولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، 70 مار ڈالے، 70 کو قید کر دیا، اور ان کے صرف 14 حضرات جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے غزوہ احد کے اندر جب تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے ہمت دلائی تو اطاعت شہاد باوجود زخموں کے اللہ کے رسول کے ساتھ میں نکل پڑتے ہیں، مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی کہ ایک زخمی حالت میں، پریشان کن حالت ہو، جہاں آپ نے قائد کے دندان مبارک بھی شہید ہو چکے ہوں، ان کی تھوڑے سے حصے ٹوٹ چکے ہوں، ان کا بھی خون جو ہے نکل چکا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دشمن کا پیچھا کرتے ہیں، تو یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نتیجہ تھا۔ مشرکین نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، یا آئندہ سال آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارا پیچھا کریں، ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلا تو وہ بھاگ گئے۔ اسی طرح غزوہ احزاب جو 1 مہینے تک جاری رہا، اور جب اس کا اختتام ہونے لگا، آندھی چل پڑی، سخت ترین سردی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی خبر لائی جائے کہ ان کے خیمے میں کیا حالات ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی سردی لگی ہوئی تھی، میں سکڑ کر لیٹا ہوا تھا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں مجھے ہونا مل جائے، اور وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حذیفہ کھڑے ہو دشمن کی خبر لے کر۔ کہنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، میں کھڑا ہوا تو مجھے وہ سردی محسوس کی، اور میں گیا، میں جب ان میں پہنچا، انہیں بھی کوئی شک ہو گیا کہ ہماری صفوں میں کوئی نہ کوئی گھس گیا۔ ابو سفیان جو بھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے سردار تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی تحقیق کرو ہمارے اندر کون شخص ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، ہر ایک دوسرے سے پوچھے، جان پہچان کرے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون آئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دماغ نے کام کیا، میں نے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے، کیا تیرا نام ہے؟
اس نے جب بتایا اور اس کو یہ ضرورت ہو سکی کہ مجھ سے وہ پوچھ سکتا. اور نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ نے صرف خبر لانی ہے، کوئی کاروائی نہیں کرنی. فرماتے ہیں کہ ابو سفیان جو تھے وہ میری تلوار کے ساتھ میں تھے، میں ان کو مار سکتا تھا، لیکن کیونکہ مجھے یہ یاد تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کاروائی کرنے سے روکا ہوا ہے تو میں نے کوئی کاروائی نہیں کی. تو اندازہ لگائیں کہ انتہائی سردی اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہوائیں چلائی تھی ان کی خیمے جو ہے وہ کھول دی تھی، ان کی سواگی کا وہ بدکنے لگی. لیکن اس کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے حکم پر جاتے ہیں تو یہ اطاعت کس بنا پر ہوئی؟ محبت کی بنا پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی تو اس لیے ان کو اطاعت کرنے میں کوئی مشکل نہ پیش ہے. اسی طرح جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اعلان فرمایا کہ چندہ لے کر آؤ. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا ویسے بھی مقابلہ ہی رہتا تھا نیکیوں میں، بڑھ چڑھ کر نیکی کرتے، اور حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں. وہ الگ بات ہے کہ کبھی ایسا موقع ملا نہیں. اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خیال یہ تھا کہ میرے پاس مال ہے اور ابوبکر کے پاس تو مال نہیں ہے، تو آج میں بڑھ جاؤں. گھر کے آپ نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ لے کر دربار رسالت میں پیش کر دیتے اور دوسرا حصہ جو ہے گھر کے لیے چھوڑ دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر کے اندر جو کچھ ملتا ہے وہ سب سمیٹ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے. جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کے اندر جتنا مال ملا اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ لے آئے اور ایک حصہ گھر والوں کی ضرورت کے لیے چھوڑا. اور ادھر پوچھا ابوبکر آپ کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کے اندر جو کچھ ملا سب کچھ لے آئے. یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، لیکن یہاں بھی بات یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدار کی بات نہیں، لیکن ٹوٹل کی بات تھی. وہ آدھا لے آئے اور یہ سارا لے آئے، اگرچہ یہ آدھا سارا بھی ان کے آدھے کو نہ پہنچتا ہو، لیکن سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کے اشاروں پر وہ سب کچھ قربان کر دیا. نبی علیہ السلام نے جب بدر کے موقع پر صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کفار اتنے زیادہ ہیں، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، کیا مشورہ ہے؟ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، حضرت کی یا رسول اللہ ہم کو میں غصہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جو ہے جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے. ہم ایسے نہیں ہیں، ہمیں آپ کا اشارہ ہونا چاہیے. اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندر کے اندر کود پڑیں گے، اگر آپ اشارہ کریں گے تو ہم آگ کے اندر کود پڑیں گے. تو یہ ہے صحابہ کرام جنہوں نے آپ نے جان مال کی کوئی پرواہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کرام جیسے تم ایمان لائے ہو اگر ایسے یہ لوگ بھی ایمان لے آئے تو یہ بھی ہدایت پائیں گے. تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ محبت اور اس کی اطاعت میں اللہ نے نبی کے صحابہ کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ ان جیسا ایمان لے آؤ گے تو ہدایت پائے گے. اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ اسلام کے آسمان کے ستارے ہیں،
جس کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ اعزاز ان کو کس طرح مل گئی؟ یہ صرف سچی محبت اور اطاعت کی وجہ سے، کہ سچی محبت تھی، اللہ کے رسول کی اطاعت تھی، تو اللہ نے ان کو معیار ہدایت، معیار حق بنا دیا۔ اور اسی سورہ بقرہ کے پہلے سپارے کے دوسرے رکوع میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے، تو انہوں نے کہا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ایسے ایمان لیں جیسے کہ بیوقوف لائے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یہ صحابہ اکرام کو بیوقوف کہنے والے بڑا تاکیدی جملہ ہے۔ یقین کریں اس کے اندر اتنا زور ہے، اگر آپ عربی جانتے ہوتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ الا انہم، الا حرف تنبیہ، ان حرف مشبہ بالفعل جو یقین کا معنی دیتا ہے، ہم ضمیر جملہ اسمیہ، فرمایا کہ یہ بیوقوف ہے لیکن ان کی حماقت ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اللہ نے خود ان کی طرف سے جواب دیا کہ یہ بیوقوف ہے جو صحابہ اکرام کو بیوقوف کرنے والے، ان سے زیادہ عقل مند، ان سے زیادہ فرزانہ، ان سے زیادہ سمجھدار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو امت کے مقتدا ہیں، یہ تو امت کے رہنما ہیں، ان سے تو امت قیامت تک رہنمائی حاصل کرے گی، ان کے پیچھے چل کر تو روشنی حاصل کرے گی، ان کے ذریعے سے تو اسلام تقویت پکڑے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے جو کچھ سیکھا پھر اس کو آگے پہنچایا۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ڈپٹی لگائی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جب آپ نے صحابہ اکرام کو گواہ بنایا کہ جب میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا، پھر فرمایا کہ اب حاضرین غائبین تک پہنچائے۔ اور ایسے حضرات بھی تھے جو وہاں سے نکلے، گھروں کو واپس نہیں گئے، وہاں سے پھر دنیا کے گوشے گوشے تک انہوں نے دین کو پہنچایا۔ صحابہ اکرام کی قبریں کابل تک، بلوچستان تک ملتی ہیں، یہ اس کا نتیجہ تھا نبی علیہ السلام کی محبت اور اس کی اطاعت کرنا۔ اور جب اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، صرف محبت نہیں ہے، محبت کے ساتھ اللہ نے کیا کہا ہے فَاتَّبِعُونِی، کہ میری اطاعت کرو۔ مقصود نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے، محبت کا اظہار تو کیا جاتا ہے لیکن اطاعت بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم جس طرح نبی علیہ السلام نے شکل و صورت اختیار کی تھی، آپ کی طرح ہم بھی بنتے، ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس طرح سنوارتے اور ڈالتے ہیں، یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر تو سمجھیے کہ محبت سے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے ہمارے اندر، تو پھر سمجھیے کہ ہم ناکام اس دعوے میں، یہ دعویٰ بلا دلیل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول اور اللہ کی سچی محبت، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے اور ان کے احکامات پر چلنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔